روٹی کھا رہے ہیں. خلیفۃ المسلمین مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ کر کے روٹی کھائے. یہ تو تعجب کی بات ہوگی نا, بڑے تعجب کی بات ہوگی. روٹی گھر میں کھائی جاتی ہے, مکان میں کھائی جاتی ہے. ہمیں آپ کو بتائے وہ خلیفۃ المسلمین ہے, انہیں نہیں پتا تھا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عثمان ذو النورین کے تعلق عشقی پر قربان جائیں, حضرت عثمان کے تعلق کے حبی پہ قربان جائیں. تنویر ہاشمی اپنے خطاب کے ذریعہ یہی آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا تعلق بھی حضور سے ایسے ہونا چاہیے. ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ تمہارا رشتہ حضور سے ایسے ہی مضبوط ہونا چاہیے. مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر کے روٹی کھا رہے ہیں. آنے جانے والے بڑا تعجب کرتے, بڑا تعجب کرتے, بڑا تعجب کرتے کہ خلیفۃ المسلمین دروازے پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے, صحن میں بیٹھ کے روٹی کھا رہے. جا کر کے کسی صحابی نے حضرت عثمان ذو النورین سے پوچھا کہ اے عثمان ذو النورین, یہاں بیٹھ کر کے روٹی کھانے کا کیا مطلب؟ حضرت عثمان ان سوال کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ میں عثمان جانتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر کے روٹی نہ کھائی جائے, روٹی تو گھر میں کھائی جاتی ہے. عثمان یہاں بیٹھ کر کے روٹی اس لیے کھا رہا ہے کہ عثمان کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے روٹی کھائی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے روٹی کھائی تھی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت عثمان ذو النورین وضو کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, وضو. توجہ کریں, یہ دین ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. دوستو, اپنی نمازوں کو نمازیں بنانا چاہتے ہو, اپنے روزوں کو روزہ بنانا چاہتے ہو, اپنے حج کو حج بنانا چاہتے ہو, اپنے ایمان کو درجہ کمال تک لے جانا چاہتے ہو, تو تمہیں وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جو راستہ حضرت عمر نے اختیار کیا تھا, جو راستہ حضرت عثمان نے اختیار کیا تھا. اللہ اکبر. وضو کرتے کرتے دیکھا کہ وضو مکمل کر لیا, کھڑے ہو گئے, مسکرانے لگے, کھڑے ہو گئے, مسکرانے لگے. لوگ قریب پہنچے, کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین, بے موقع محل یہ ہنسنے کی مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین نے بڑا محبت بھرا جواب دیا تھا. عثمان جانتا ہے کہ ہنسنے کا کوئی موقع کوئی محل نہیں ہے, مگر عثمان کی آنکھوں نے یہ دیکھا ہے کہ اسی جگہ پر اللہ کے رسول نے وضو کر کے مسکرایا تھا. میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا, بس میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں کہ حضور نے یہاں وضو کر کے مسکرایا تھا, حضور کا غلام بھی یہاں وضو کر کے مسکرا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حج کرنے والوں, صلح حدیبیہ کا موقع ہے. کفار و مشرکین نے اجازت نہیں دی, کہا کہ تم حرم کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے, یہیں سے واپس چلے جاؤ. حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں. اللہ کے رسول نے بات چیت کے لیے کفار و مشرکین سے حضرت عثمان ذو النورین کو اپنا نائب, اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا, اپنا نائب بنا کر کے بھیجا. جاؤ, جا کر کے مسلمانوں کی طرف سے بات کرو. واقعہ سب کو معلوم ہے. حضرت عثمان گئے, بات چیت کی, شرائط طے پائے. مکہ میں رہنے بسنے والے کفار و مشرکین نے کہا کہ عثمان 6 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, تم نے کعبے کا طواف نہیں کیا ہے. 6 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, تم نے کعبے کا طواف نہیں کیا ہے. اب تم مکہ میں آئے ہو, کعبہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے, آ گئے ہو تو کعبے کا طواف کر کے جاؤ, آ گئے ہو تو کعبے کا طواف کر کے جاؤ. میں یہاں رک کر کے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمارے جیسا, آپ جیسا کمزور ایمان والا ہوتا نا تو فوراً دل بدل دیتا, فوراً راستہ بدل دیتا, فوراً موقف بدل دیتا. اللہ سلامت رکھے. ایمان والوں کی عظمتوں کو توجہ کریں. حضرت عثمان سے کہا گیا آ گئے ہو تو طواف کر کے تو جاؤ, 6 سال ہو گئے, کعبے کا طواف تم نے نہیں کیا, آ گئے ہو تو طواف کر کے جاؤ. حضرت عثمان ذو النورین کا یہ ایمان افروز جملہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں بیٹھنے والوں, حضرت عثمان ذو النورین کا یہ ایمان افروز جملہ نہ صرف میرے لیے, آپ کے لیے, پورے عالم اسلام کے لیے دعوت فکر کی حیثیت رکھتا ہے. ہمیں آپ کو متوجہ کرا رہا ہے
ہمیں آپ کو توجہ دلا رہا ہے. کہا گیا کہ آ گئے ہو کعبے کا طواف کر کے جاؤ, آ گئے ہو کعبے کا طواف کر کے جاؤ. حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے کعبے کا طواف کرنے کی دعوت دینے والوں, میں اس رسول محتشم کے بغیر اس کعبے کا کیسے طواف کروں جس رسول نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, جس رسول نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, جس رسول نے ہمیں بتایا کہ یہ کعبہ ہے, جس رسول نے ہمیں بتایا کہ کعبے کی عظمتیں یہ ہیں, اس رسول کے بغیر عثمان کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. دوستو, ایک دو نہیں, میں کئی روایتیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, مگر ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں